حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کا لقب یہ ہم نے نہیں دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ اور پھر دیگر جو صحابہ اکرام ہیں ان کے جو القاب ہیں، جیسے حضرت ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں، حضرت عمر کو فاروق کہتے ہیں، حضرت عثمان کو ذی النورین کہتے ہیں، حضرت علی کو ابو تراب، حیدر کرار کہتے ہیں، اور دیگر جو صحابہ اکرام ہیں ان کے القاب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ہیں۔ اور حضرت عمر کو جو فاروق کا لقب ہے، یہ تو خود صحابہ اکرام نے پوچھا ایک دفعہ، اے عمر آپ کو یہ فاروق کا لقب کس نے دیا، کب دیا، کیسے ملا؟ تو جناب عمر ابن خطاب نے پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ فرمانے لگے کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ اسلام قبول کر چکے تھے، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت حمزہ کے اسلام لانے کا پورا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں کہ اس کو بیان کرنے کی وجہ سے ہم زندہ رہیں یا مار دیے جائیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، اے عمر اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم حق پر ہیں، چاہے ہم زندہ رہیں چاہے اس کی پاداش میں مار دیے جائیں۔ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے آگے سے عرض کی، اللہ کے رسول پھر یہ ڈرنا کیسا، پھر ہم ڈر کے یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پھر اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ہم یہاں سے نکلیں گے، ہم حرم میں جائیں گے، ہم وہاں پر جا کر باجماعت نماز پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نکلے اس حال میں کہ نبی کریم کے ایک طرف حضرت حمزہ تھے اور دوسری طرف میں تھا، یعنی دونوں طرف اسلام کے 2 شیر ہیں۔ ایک طرف تو وہ شیر ہے جسے اسد اللہ و اسد الرسول کہتے ہیں، اور ایک طرف وہ شیر ہے کہ جسے اللہ سے مانگ کے لیا گیا ہے، جس نے آتے ہی کہہ دیا ہے کہ اللہ کے نبی اگر ہمارا دین حق ہے، ہمارا اسلام حق ہے، اگر آپ حق ہیں تو پھر ہم ڈریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کو لے کر 2 صفوں میں باہر نکلے، یعنی ایک طرف حضرت حمزہ ہیں ایک طرف میں، اور پھر دونوں ہم چل رہے تھے، ہمارے چلنے سے اس طرح سے گرد اڑ رہی تھی جس طرح چکی کے چلنے سے آٹے کا غبار اڑتا ہے۔ کبھی آپ جائیں نا جہاں چکی چل رہی ہوتی ہے آٹے والی، آپ کو نظر آئے گا ہلکا ہلکا سا غبار اڑتا ہوا، دیواروں پہ پڑا ہوا، چیزوں کے اوپر پڑا ہوا، لیکن وہ بالکل ہلکا ہلکا دکھائی دیتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا۔ یعنی پھر اپنے چلنے کا منظر بھی بتایا کہ جمع جمع کے پاؤں رکھ رہے تھے، ٹکا ٹکا کے پاؤں رکھ رہے تھے، یعنی یہ ڈرے ہوئے نہیں جا رہے تھے، سہمے ہوئے نہیں جا رہے تھے۔ جیسے چکی کے 2 پارٹ چلتے ہیں نا پورے طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، اور وہ چیز کو پیس کے رکھ دیتے ہیں، تو منظر بھی حضرت عمر نے خود کھینچا ہے کہ ہم اس طرح پاؤں جما جما کے چل رہے تھے کہ ہلکا ہلکا غبار ہمارے قدموں سے اٹھ رہا تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب ہم اس صورت میں حرم میں داخل ہوئے اور کافروں نے دیکھا کہ ایک صف میں حمزہ دوسری صف میں عمر، تو فرماتے ہیں کہ کافروں کے دل پر ایسی چوٹ پڑی کہ اس سے پہلے ان کے دل پر ایسی چوٹ نہیں پڑی۔ یعنی صحابہ اکرام کی اس شان و شوکت کو دیکھ کر کل بھی دشمنان اسلام کے دل پہ چوٹ پڑتی تھی، اور آج بھی دشمنان اسلام کے دل پر چوٹ پڑتی ہے۔ اور اس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا لقب فاروق رکھا۔ تو حضرت صہیب رومی فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت عمر نے اسلام قبول کیا اس دن اسلام پردے سے باہر آیا، اور ہم آزادانہ طور پر حرم میں داخل ہوتے، حرم میں طواف کرتے، باجماعت نماز پڑھتے، حرم میں حلقے لگا کر بیٹھتے، اور حرم میں بیٹھ کر اللہ اور رسول کی باتیں کرتے، توحید کی باتیں کرتے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے اوپر ظلم یا زیادتی کرتا تو ہم اس سے انتقام بھی لیا کرتے تھے، ہم اس سے بدلہ لینے پہ قادر ہو گئے۔ یعنی حضرت عمر کا اسلام لانا گویا کہ اسلام کی عزت، اسلام کی تقویت اور اسلام کے غلبے کا اعلان تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر اسلام لائے اس کے بعد پھر کافروں کو وہ جرت نہ رہی ہم پہ ظلم کرنے کی جو اس سے پہلے کرتے تھے۔ اور پھر حضرت عمر کے اسلام لانے کے کچھ ہی عرصہ بعد آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا۔ ابھی ہجرت حبشہ سے لوگ واپس آ رہے تھے کہ پھر ہجرت مدینہ کے لیے تیاری شروع ہو گئی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہجرت فرمائی ہے تو ہجرت کی شان و شوکت بھی جو ہے وہ الگ ہے۔ کس جرت اور بہادری کے ساتھ نکلے ہیں، کس طرح للکار کے نکلے ہیں، یعنی اسلام میں داخل ہوئے تو للکارتے ہوئے، مکہ سے نکلے ہیں تو للکارتے ہوئے، اور پھر اپنے پورے دور خلافت میں کافروں کو للکارتے رہے، بلکہ یہاں صرف مشرکوں کو للکار رہے تھے، وہاں پر رومیوں کو للکارا، ایرانیوں کو للکارا، اور ہر ایک طاقت کو للکارا اور اللہ کے جھنڈے کو بلند کر دیا۔